السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ 12 ربیع الاول پر خوشی کیسے مناتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام کو کیا ترغیب دی تھی کہ خوشی کیسے مناتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے خوشی آج کل لوگ مناتے ہیں اور پھر اس طرح سے اگر کوئی اور خوشی نہیں منائے تو اس کو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں وہابی ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو محبت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ چیز غلط ہے، کیونکہ آپ جیسے خوشی منا رہے ہیں اس طرح سے خوشی ہمارے نبی نے نہیں منائی، تو ہماری کیا اوقات ہم منائیں۔ جس طریقے سے ہمارے نبی نے بنائی ہے اسی طریقے سے ہم بھی مناتے ہیں۔ ادھر اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، انہیں غلطی لگی ہے۔ میں ابھی یہ ثابت کروں گا کہ 12 ربیع الاول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آپ لوگ اسے دھیان میں رکھیں کہ 12 ربیع الاول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ہم اس پیدائش کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، درود پڑھیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ ویسے تو ہمیشہ کرتے رہے یہ سب کام، لیکن خاص کر میں آج کا بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے والے، ان آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور یہ خوشی کی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں آئے اور ہمیں تعلیمات دی، ہمیں اسلام بتایا کہ کیا اسلام ہے، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں اس کی خوشی منانا چاہیے۔ اور خوشی منانے کا ویسے دیکھا جائے تو اجماع ہے خوشی منانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ، لیکن اختلاف کس چیز پر ہے؟ تاریخوں پر۔ کہ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 8 کو ہوئی تھی پیدائش، کوئی کہتا ہے 12 کو ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے 16 کو ہوئی تھی، یعنی 19 کو ہوئی تھی۔ تو اس پہ اختلاف ہے، لیکن انکاری کوئی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں منانا چاہیے، ایسا کوئی بھی فرقہ نہیں کہتا ہے۔ سب اپنے اپنے ٹائم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانے پہ اجماع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا اجماع ہے۔ تو اجماع کے اوپر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور امت میں چاروں فرقے آتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ پوری امت ہے، امت مسلمہ۔ صرف ایک فرقہ امت نہیں ہے، چاروں فرقے امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ یہ لوگ چاروں مسلمان ہیں۔ تو چاروں فرقوں کا ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بے شک ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، لیکن اب اختلاف کیا آتا ہے کہ طریقے کیسے ہیں خوشی منانے کے۔ جو اس زمانے میں خوشی نہیں منتی تھی، اس زمانے میں ویسی اس سے آگے بڑھ چڑھ کر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور اس میں کئی چیزیں گناہ میں بھی داخل ہو رہے ہیں لوگ۔ اب جلوس میں دیکھیں آپ، لڑکیاں روڈوں پہ نکلتی ہیں، چھتوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے سڑکوں پہ، اور نہ دیکھنے کے لیے جلوس، کیونکہ کسی غیر مرد پر نگاہ ڈالنا لڑکی کا یہ بھی گناہ ہے، اور غیر مرد کسی لڑکی پر نگاہ ڈالے یہ بھی گناہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا طریقہ کیسے سکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھا گیا ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، اور اس دن مجھ پر پہلی وحی یعنی قرآن نازل ہوا، تو اس دن میں خوشی مناتا ہوں روزہ رکھ کر۔ تو قرآن کا نزول ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونا یہ خوشی کی بات ہے بہت زیادہ، ہم پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ تو ہمیں اس طرح سے خوشی منانا چاہیے، اپنے گھر پر میلاد کی محفلیں سجائیں، اور میلاد کی محفلوں میں شرکیاں نعتیں نہ ہوں، ورنہ آپ الٹا گناہ میں داخل ہو جائیں گے۔ شرکیاں نعتیں نہ ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوب حدیثیں بیان کریں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھیں، قرآن کا درس دیں، تو یہ ہمارے لیے ثابت ہے اور ہم اس چیز کی ایسے ہی خوشی منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو اور طریقے ہیں وہ اور لوگ مناتے ہیں، لیکن اس طریقے پہ اگر کوئی نہیں منائے تو اس کو کافر، گستاخ، جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، خاص کر اہل حدیث کو کہتے ہیں بریلوی لوگ، تو یہ چیز غلط ہے۔ اب میں اہل حدیث بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی۔ کہ دلائل النبوہ کتاب ہے، اس کتاب میں سب کچھ ہے، آپ پڑھیں، اور ریفرنس لگا دوں گا میں، اسے آپ ضرور دیکھیں، ٹینشن نہ لیں، آرام سے تحقیق کریں اس چیز کی۔ صرف اپنے بزرگوں کی مانیں گے تو وہی اہل حدیثی والی باتیں کریں گے، قرآن حدیث کی مانیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، اپنے اپنے بزرگوں پہ لے کے چلیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی مانیں گے، اس دن ایک ہو جائیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو الحمدللہ ہم اسی طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔